جی بیٹا دوسرے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دوسرا شعر ہے صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. تو بیٹا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لا الہ میں یہ راز پوشیدہ ہے، لا الہ میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ یہ دنیا بت خانہ ہے، اور مرد مومن وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے، ان کی سنت کی پیروی کرے، ان کی سنت کی تقلید کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو عمل کرے گا. اور ویسے بھی حضرت اقبال جہاں لفظ جو انہوں نے صنم کدہ استعمال کیا، بیٹا صنم کدہ کا مطلب ہوتا ہے بت خانہ، اور مرد حق بات کہنے والا، سچ بات کہنے والا، اور خلیل یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کا مطلب یہ ہے. تو یہ انہوں نے تلمیح استعمال کی اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جہاں جو ہے، یہ سارا صنم کدہ ہے، بت کدہ ہے. اور مرد حق وہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی سنت پہ جو ہے عمل کرے. اور یہ لفظ، یہ بات جو پوشیدہ ہے وہ کلمہ طیبہ میں ہے، لا الہ الا اللہ میں ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں سبق یہی ملا ہے. پہلا لفظ لا نفی کا، نفی اس بات کا پانی ملیا ہر اگے ہر جائے گی. تو ہمیں پہلا جو ہے نا یہ ملا ہی لا ہے کہ لا الہ، کہ اللہ کے سوا، الہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پورے جہاں میں وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ خالق ارض و سما ہے. تو یہ کلمے میں لا الہ میں پوشیدہ ہے، بہت بڑا سہارا ہے، مضبوط سہارا ہے. جب ہم کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے، جب بھی کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، تو پہلے یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب بھی اس دائرے میں داخل ہوتا ہے تو یہ کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے. اور اس کے بعد اب صنم کدے سے کیا مراد ہے؟ صنم کدے، بت کدہ، بھئی دولت کا بت بھی ہو سکتا ہے، دولت کے پجاری بھی ہیں، حسن کے پجاری بھی ہیں، روپے پیسے کے پجاری بھی ہیں. تو کہیں بت ہیں. اور اس کے علاوہ جو غیر کے آگے جھکنا ہے، غیر کے در پر جانا ہے، یہ بھی بت ہے. تو بت پرستی جو ہے اس کے اقبال جو ہے وہ منافی ہیں، خلاف ہیں. اور جو بتوں کو توڑنے والا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے. وہ پورا کا پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھیں گے بیٹا، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کے بعد حضرت اقبال فرماتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ اللہ کو سجدہ کیا جائے. جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے پھر کہیں کسی در جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی